کئی واقعات میں سامان اتارنے کے بعد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ صوبائی حکومت بلوچستان عوام اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مؤثر تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ السلام علیکم معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں بڑھتے ہوئے امن و امان کے مسائل کے باعث ٹرانسپورٹ سیکٹر شدید بحران سے دوچار ہے۔ ٹرانسپورٹرز اور گڈز کمپنیوں کے مطابق گزشتہ کچھ عرصے سے خضدار سے کوئٹہ تک اور کوئٹہ سے تفتان تک قومی شاہراہ غیر محفوظ ہو چکی ہے، جہاں نامعلوم مسلح افراد مختلف مقامات پر گاڑیوں کو روک کر سامان سمیت اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات تاوان طلب کیا جاتا ہے، جبکہ کئی واقعات میں سامان اتارنے کے بعد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی تمام قومی شاہراہوں پر ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز اور گاڑیوں کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے۔ اغوا، بطخوری، لوٹ مار اور دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے، جبکہ اغوا شدہ گاڑیوں اور لاپتہ سامان کی جلد بازیابی کی یقینی بنائی جائے۔ بلوچستان میں ٹرانسپورٹر برادری کو امن امان کے صورتحال، شاہراہوں پر سیکورٹی خدشات، بڑھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹوں کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مختلف شاہراہوں پر پیش آنے والے واقعات گاڑیوں کو نقصان اور سامان کی ترسیل میں رکاوٹوں سے انہیں بھاری مالی خسارہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹرانسپورٹ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس ٹرانسپورٹ حکومت کو دیتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ٹرانسپورٹروں کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ معزز صحافی حضرات، شاہراہوں پر نافذ کرنے والے اداروں کی مستقل اور مؤثر موجودگی برقرار رکھی جائے، غیر قانونی رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جائے اور متاثرہ ٹرانسپورٹرز کے جانی و مالی نقصانات کا مناسب ازالہ کیا جائے۔ ٹرانسپورٹرز، ڈرائیورز اور ان کی گاڑیوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے، جسے ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اس صورتحال کے باعث گڈز گاڑیاں، مزدہ ٹرک، کنٹینر اور مسافر کوچز، آئل ٹینکر، بوزر سمیت کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ محفوظ نہیں رہی۔ مسلسل پیش آنے والے واقعات سے گاڑی مالکان، ڈرائیورز، گڈز کمپنیاں، کاروباری حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، صوبائی حکومت بلوچستان عوام اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مؤثر تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے بھی ابھی تک ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد کے مسائل کو سنجیدگی سے نہیں اٹھایا۔ کسٹم ویئر ہاؤس میں اربوں روپے مالیت کی گاڑیاں اور سامان جل جانے کے واقعے پر بھی حکومتی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ کوئٹہ تفتان روٹ پر سیکورٹی خدشات کے باعث ٹرانسپورٹر سرگرمیاں شدید متاثر ہو چکی ہے اور متعدد گڈز کمپنیوں نے احتجاجاً اپنی سروسز معطل کر دی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم اعلان کرتے ہیں کہ جب تک مؤثر سیکورٹی اور تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، گڈز کمپنیوں کی جانب سے لوڈنگ بند رہے گی۔ اگر اس دوران کوئی کمپنی پرچون سامان کی لوڈنگ کرتی ہے تو راستے میں سامان یا گاڑی کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کی ذمہ داری متعلقہ کمپنی پر ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم ملک صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، کور کمانڈر بلوچستان اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی شاہراہوں پر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے، ٹرانسپورٹرز کو مکمل تحفظ فراہم کرنے اور اسے سنگین مسئلے کے فوری حل کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سکے اور عوام کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ سب معزز صحافی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کر لیتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائیدہ باد۔ بسم اللہ الرحمن۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی کتنی گاڑیاں جلائے گئے، ویئر ہاؤس آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم تو آ کے یہاں پہ فریاد کرتے ہیں، لیکن فریاد سننے والے میرے خیال میں نہیں ہیں۔ چمن پرلت سے لے کر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ تقریباً 11 پریس کانفرنس یہاں پہ ہوا، 4370 ہمارے گاڑی 4 مہینے کھڑا رہا، کوئی معاوضہ کچھ نہیں ہوا۔ جو گاڑی ہمارے کراچی سے لوڈ ہوتے ہیں، اب یہ جو تاجران بیٹھے ہیں، اس کی ہماری کمپنیوں کی اور گاڑیوں کی ذمہ داری ہے کہ پائے تکمیل تک پہنچانا۔
मस्तूंग, खुशदार, सूराब लोड गाड़ियों को 7-7 गाड़ी 10-10 कंटेनर 10 कंटेनर अगर एक जगह में आप कहीं खड़े कर ले, मेरे ख्याल में पूरा एक ट्रेन बन जाता है। और सामने हमारी गाड़ियाँ खड़े हैं, यहाँ से चेक पोस्ट है, तो इनमें जो जितने भी हमारी गाड़ियाँ मौजूद है इस टाइम पे 187 ये 3 महीने में गाड़ियाँ कराची से लोड होकर कोयटे के लिए आ रहे थे। वो गाड़ी बहुत से ऐसे इनमें तकरीबन 85-86 गाड़ियों के माल उन्होंने उतार दिया, उसके बाद गाड़ियों को वापस किया। 8-10 दिन पहले 7 गाड़ियों को हमारे रोका था, जिसमें अवधियात थे 3.5 करोड़ के एक गाड़ी में माल पे। कंपनी वाले को फ़ोन कर रहा है, वो गुड्स कंपनी जिस तरह जो बैठे हुए 2000 रुपये लेते बिल्टी का, 2000 वाले 3.5 करोड़ के क्लेम कहाँ से भर देंगे। इतना उसको मजबूर किया गया, उस गाड़ी वाले को, कंपनी वाले को 25 लाख लेके फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ा। गवर्नमेंट तो है नहीं, अब किससे फरियाद करें। आप बताओ कि आज अदलिया है, आपके सामने आज हम इज़हार तज़ियत करते हैं जज साहब का, इसी तरह हमारे FC वाले भी महफूज नहीं है, हमारे पुलिस वाले भी महफूज नहीं है। तो जब हमारे इदारे महफूज नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट है नहीं, हम किसके पास फरियाद दिलाएं। आपके सामने कई दफ़ा यहाँ पे फरियाद आए लेकिन हमें कुछ मुआवजा नहीं मिला है, और मजबूरन हमने गुड्स कंपनियों को बंद कर लिया, कोई भी गाड़ी लोड नहीं करे, किसी के लिए परेशानी ना हो।